اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیضان نظر تا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پر رونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ جناب صدر، دستور زمانہ اور لفانی حقیقت ہے کہ دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی اور بیش بہا سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں۔ آج یہ گود کا کھلونا ہے تو کل مستقبل کے معمار بنیں گے۔ ماں کی گود بچے کی درسگاہ اول ہے۔ اس عظیم درسگاہ سے وہ اخلاق حسنہ اور اطاعت و فرمانبرداری کے گر سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کے ڈنگ سے روشناس ہوتے ہیں۔ جناب صدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اور ابا ہے جو اس سے یہودی، مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بقول شاعر، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جناب صدر، ایک زمانہ تھا جہاں حب خدا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تھی، اعلیٰ تہذیب معاشرے کے ماتے کا جھومر تھا، باہمی محبت، ہمدردی، حسن سلوک کا چاند روشنیاں بکھیر رہا تھا، والدین، اساتذہ کرام کے احترام کا آفتاب چار سو اپنی چمک کا جادو جگا رہا تھا۔ لیکن جناب والا، پھر حالات نے پلٹا کھایا، پیمانے بدل گئے، انسانیت کی تذلیل ہونے لگی، چھوٹے بڑے کے امتیاز مٹ گیا، بغض، حسد اور خدا کی گٹر ٹھوپ اندھیرے چھا گئے، والدین اور اساتذہ کی تذلیل کو رواج ملا، جسمانی اور روحانی والدین کو آنکھیں دکھانے اور ہاتھ کلیوں میں جکڑنے کی سوچ نے جنم لیا۔ کیوں جناب والا؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ سوچوں میں تضاد کیوں آیا؟ نظریات کیوں بدل گئے؟ ترجیحات میں فرق کیوں آیا؟ جی ہاں جناب والا، ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، والدین اپنا کردار بھول گئے، اپنے فریض منصبی سے روگردانی کی جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنا۔ بقول شاعر، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جناب صدر، والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے کھلایا، پلایا، پہنایا، بس ہماری ڈیوٹی ختم۔ نہیں نہیں جناب والا، ایسا ہرگز نہیں۔ غفلت کے سنگھاسن پر براجمان والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کا کلیدی کردار ہے۔ بچے آپ کے پیار کے محتاج ہے، بچے آپ کے محبت کے متقاضی ہے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ دوستانہ ماحول میں معاشرے کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ وہ عوامل ہے جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بقول شاعر، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ جناب صدر، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک والد کی سرزنش صرف اس لیے کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو صرف جانور چرانا سکھایا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی۔ علی جان، اگر والدین بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم پر دھیان دیں گے تو پھر معاشرے میں طارق بن زیاد جیسے ہیروز پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار بنیں گے، ٹیپو سلطان جیسے سلطان ہاتھیں گے، محمود غزنوی جیسے بتشکن معاشرے کے ماتے کا جمہور بنیں گے، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم جیسے محسن میسر ہوں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن کر ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ بقول شاعر، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو
جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ جناب صدر، اگر والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا، اپنے فرائض منصبی کو نہ سمجھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کو صحیح زاویوں پر استوار نہ کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر یہ بچے شتر بے مہار بنیں گے، آوارہ، بدچلن، چور، ڈاکو، قاتل اور نشئی بنیں گے، معاشرے کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ پھر جناب صدر، کافی افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ والدین کا کردار بچوں کے لیے تریاق ہے جو ہر مرض کی دوا ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر۔